تو چلیں جی پھر بات کر لیتے ہیں ہونہار طالبہ ہیرا خورشید ہمارے ساتھ ہیں. دوسری پوزیشن انہوں نے عالمی مقابلے میں حاصل کی ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہیرا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ مقابلہ کیا تھا, اس کا سفر کیسے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچی کیسے آپ اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے؟ اچھا, یہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس کمپٹیشن ہے, یہ ہمارے پاس ہر سال کرواتا ہے ہواوے کمپنی کرواتی ہے. اب جو ہواوے ہوتی ہے وہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایک آئی سی ٹی اکیڈمی ہوتی ہے. میں نے اپنی کامسیٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اپنی یونیورسٹی کی آئی سی ٹی اکیڈمی سے یہاں پہ اپلائی کیا تھا, اور میرے ساتھ جتنے بھی پی ایس کمپیوٹر سائنس اور بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بچے تھے ان سب نے اپلائی کیا تھا. اس کے بعد کچھ راؤنڈس پاکستان میں کنڈکٹ ہوتے ہیں, پہلے کچھ اس کے ہوتے ہیں راؤنڈس وہ ہوتے ہیں آن لائن ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو اسٹوڈنٹس آگے جاتے ہیں ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے, اور انٹرویو کے بیس پہ ہمارے پاس 3 لوگوں کی ایک ٹیم بنتی ہے جو کہ ہمارے پاس ریجنل فائنلز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ریجنل فائنل, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی سینٹرل ایشین اور جو ہمارے پاس مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں سب میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. اب ان سب کنٹریز میں جو ہمارے پاس ٹاپ 2 ہوتے ہیں, تو ہم لوگ اس ٹائم بھی ہم لوگ سیکنڈ آئے تھے, پاکستان کی ٹیم سیکنڈ آئی تھی, تو وہ جاتے ہیں آگے چائنا گلوبل فائنلز میں کمپیٹ کرنے. اب ہمارے پاس سارا پروسیس سیم ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ریجنل فائنلز اور ہمارے پاس گلوبل فائنلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایگزامز ہوتے ہیں, جس طرح سے ہمارے پاس لیب کے ایگزامز ہوتے ہیں, وہ اس میں کوئی ہمارے پاس تھیوری کے کوسچنز اس طرح سے نہیں ہوتا. تو یہ میں نے اپنی یونیورسٹی کی یہی میں آپ آئی سے سی ٹی جاننا چاہ رہا ہوں, آپ اکیڈمی نے کے کہا کہ تھرو اپلائی تھیوری کیا نہیں تھا. ہوتا اس میں, لیب پروجیکٹس ہوتے, تو آپ لوگوں کا کیا پروجیکٹ ہے جس کو اتنی پذیرائی ملی اور پھر آپ نے ظاہر آپ نے اس میں اعزاز بھی حاصل کیا؟ اچھا, جو ہمارا بیسیکلی ٹریک تھا نا کمپیوٹنگ ٹریک, وہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ٹیکنالوجیز. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس انوویشن ٹریک ہوتا ہے. تو ہمیں وہ ان لوگوں نے آلریڈی اس طرح سے ہمارے پاس عام پیپرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, اس طرح سے انہوں نے ایک آلریڈی پیپر ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور وہ ہمارے پاس 8 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے وہاں پہ اٹیمپٹ کیا تھا. اس میں ڈفرینٹ کوسچنس تھے, اس میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں تھیں, اس میں ہمارے پاس کوئی ہمارا اسپیسیفک کوئی ہمارے پاس پروجیکٹ نہیں تھا. صحیح ہے. اچھا, تو ہیرا پاکستان سے 10,000 طلبہ اور آپ نے پورے اتنے سارے آئی تھنک 2,20,000 کتنے بتا رہے ہیں, ان میں آپ کی سیکنڈ پوزیشن. تو مجھے یہ بتائیے گا ایسا کیا خاص تھا آپ کے پروجیکٹ میں جو وہاں پر ججز کو جس نے متاثر کیا؟ شاید ہمارا جو ٹیم ورک تھا, سب سے جو ہمارے پاس وہاں پہ ہم نے کام کیا, وہ ہماری یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم لوگوں نے کام ڈیوائڈ کر لیا تھا. جو بھی ہمارے پاس تھی ڈومینس, ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر لیا تھا تاکہ ہر بندہ جو اس کی ڈومین ہوگی وہ اس پہ صحیح سے کام کر سکے. تو ہم لوگ 3 لوگ تھے, تو ہم لوگوں نے 3 لوگوں پہ ڈومینس بھی 3 تھیں, ہم لوگ بھی 3 تھے, ہم نے تینوں پہ ڈومینس ڈیوائڈ کر دی تھی. تو اس طرح سے ہمارے پاس ایزی ہمیں ہو گیا تھا. اور جو باقی ٹیمس تھی ان میں جو ہے وہ موسٹلی یہ ایشو تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے پارٹس ڈیوائڈ نہیں کیے تھے. تو وہ اس ٹائم پہ کیونکہ وہ 8 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ نے وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہوتا ہے, آپ نے آپس میں وہ بھی کرنا ہوتا ہے, کولیبوریٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ پھر کنفیوز ہو گئے تھے. لیکن ہم نے پہلے سے اپنی کیا ڈومینس کو ہے بات ہے. ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو ہیرا اس وقت بہت سے طلبہ و طالبات آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کی سٹوری سے انسپائر بھی ہو رہے ہیں, چاہے اے آئی ہو, سائبر سیکیورٹی ہو, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, وی نو. بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو کون سے شعبوں پہ مزید زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کون سے شعبے ایسے ہیں جن کو وہ بعد میں اپنی جاب لائف میں کیپٹلائز کر سکتے ہیں اچھے سے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آرٹیفیشل اے آئی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس, جس طرح سے ہم سب کو پتہ ہے کہ اے آئی ہی فیوچر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مشین لرننگ ہے, آئی او ٹی ہے, اچھا ایمبیڈڈ سسٹمز ہیں. یہ وہ چیزیں جو شاید کہ مطلب یہ جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمارے پاس ہوتی تھی موبائل ایپ ڈیولپمنٹ, ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, تو وہ چیزیں اب اے آئی سے ریپلیس ہو چکی ہیں. لیکن اب یہ جو چیزیں ہیں آئی او ٹی, کیونکہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر کا کام ہوتا ہے, یہ ریپلیس, کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو ایک انسان ہوگا جس کو اس چیز پہ ایکسپرٹیز ہوں گی وہی اس کام کو کر سکتا ہے. اور اے آئی اور ایم ایل تو ہے فیوچر, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ وہ فیلڈز ہیں جن میں اسٹوڈنٹس آگے کام کو ضائع کر سکتے ہیں. تو ہیرا ویسے آپ کے کیا پلانس ہیں فیوچر کے, ذرا یہ بھی بتائیے گا. میں فی الحال پلان ایم ایس کا ہی ہے, کیونکہ میرا ابھی ڈگری کا 1 سال رہ کے میں ابھی اپنے 4تھ ایئر میں جاؤں گی. ابھی میں 7 سیمسٹر ہوگا. میں فی الحال ایم ایس کا پلان ہے. اچھا, اور ایم ایس بھی آپ کمپیوٹر سائنس میں کریں گی؟ جی انشاءاللہ. زبردست. اور مزید جو اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان میں شرکت کے حوالے سے آپ کے کوئی پلانز ہیں؟ پاکستان کا پرچم اور آپ کس کس ملک جا کے بلند کرنا چاہتی ہیں؟ اس سال دوبارہ جو ہواوے کا ہو رہا ہے ہمارے پاس کمپٹیشن, تو میرا صفحہ پلان ہے کہ میں صفحہ یا پھر انوویشن ٹریک میں پارٹ لوں, کیونکہ اس میں ہمارے پاس اپنا
جو ہمارے پاس FYP ہوتا ہے فائنل ایئر پروجیکٹ ہم لوگ وہ کرتے ہیں پریزنٹ. تو میرا بھی 7 سیمسٹر ہے, میں نے کام بھی کرنا ہے FYP پہ. تو میرا یہ پلان ہے کہ میں دوسرے ٹریک میں اپلائی کروں انوویشن میں, اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ہیرا خورشید, بہت شکریہ ونس اگین, کانگریچولیشن. اور یہ پاکستانی ٹیلنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, جب بھی ہم بات کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان بچی اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کتنا آگے ہیں. خاص طور پہ ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھیں آپ, بس وہی بات ہے کہ ذرا نم ہوتی ہے مٹی, بہت زرخیز ہے جناب. اور اب